بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے سفید یونیفارم سے خاکی وردی تک سفر کیا، علاج جسم سے علاج معاشرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، طبی شعبہ کا، پولیس کا یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ ایک ڈاکٹر آج ڈی پی او کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت شکریہ میاں صاحب۔ فیصلے تو آپ کو پتہ اللہ کی ذات کرتی ہے، بے شک۔ اور میں ہمیشہ اس کو ایسے انٹرپریٹ، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ نے یہ سوال نہیں کیا۔ جب سے یہ شعبہ کی تبدیلی اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، یا اللہ نے حکم دیا، ادھر کا رزق طے ہوا، تو یہ بڑا فریکوینٹ کویسچن ہے۔ اس میں ہمیشہ، اور آپ نے اس کا جواب خود بھی دے دیا ہے، کہ طبی شعبے سے ہم جو ہے وہ معاشرتی سرجری کی طرف آ گئے، تو ادھر بھی میں سرجری کے شعبے سے منسلک تھا، اور یہاں پہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ سو ملتا جلتا کام ہے جی، تھوڑی سی نوعیت کا فرق ہے۔ اچھا سر، چنیوٹ تعیناتی سے پہلے آپ کہاں کہاں تعینات رہے اور وہاں کے تجربات سے آپ کی پولیسنگ پہ کیا اثر پڑا؟ پنجاب میں یہ میری پہلی اسائنمنٹ ہے ان پولیس سروس۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اللہ نے مجھے موقع دیا اسلام آباد میں سرو کرنے کا، بلوچستان میں سرو کرنے کا، مختلف علاقوں میں، اور اسی طرح کے پروونس میں سرو کرنے کا، پشاور میں سرو کرنے کا موقع ملا۔ پولیسنگ ان جنرل تو ایک جیسے ہی رولز اور ریگولیشنز کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، جس بھی لیول پہ ہوں، کانسٹیبل اسٹل آئی جی پی، ایک سیٹ آف پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، انہی کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔ بٹ ہر علاقے کے اپنے ایک مخصوص حالات ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ آئی تھنک یہی پولیسنگ لیڈرشپ اور یہی پولیسنگ ایڈمنسٹریشن کا کمال ہونا بھی چاہیے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ڈفرینٹ علاقوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوئے۔ بلوچستان کے اپنے حالات تھے، کے پی کے اپنے حالات تھے، اسلام آباد کے اپنے خاص ماڈرن پولیسنگ ہے، بہت ہی ایڈوانسڈ اور ماڈرن پولیسنگ ہے، نئے ایکسپیرینسز ہوئے۔ پنجاب میں یہ میرا پہلا موقع ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی، اور اس کی ڈائنامکس آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ان پاکستان کہی جا سکتی ہے۔ ہر روز ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے جی، تو اللہ سے دعا ہے کہ اس میں بھی کامیابی دے۔ سر، چنیوٹ تعیناتی کے وقت کیا آپ کو چیلنجز اس ٹائم نظر آ رہے تھے، اور کون سے ایسے فیصلے ہیں جو آپ نے اس گزشتہ 1.5 ماہ کے اندر کیے ہیں؟ جس وقت پنجاب میں اللہ نے موقع دیا، اور میرے محکمے کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پہ تعینات کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی خوش نصیبی تمام آفیسرز کی، ڈی پی او اور سی پی او لیول پہ، آر پی او لیول پہ یہ تھی کہ حکومت وقت جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے بڑی کلیئر ویژن دی ہوئی ہے، جس میں بڑے بڑے جو اہداف اس گورنمنٹ کے ہیں، جو وہ پولیس کے محکمے سے چاہتے ہیں، ٹریفک کے قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے، ان کی عملداری ہے، آگاہی بھی ہے، نئے رولز آئے ہیں، ان کی عوام کو آگاہی دینی ہے، یہ ایک مقصد تھا۔ اس کے بعد جو اس سے بھی بڑا مقصد ہے، جو ہمارا کامن ہے سوسائٹی کا، اور بڑا کرونیکلی چل رہا تھا، بہت عرصے سے چل رہا تھا، کنٹرولز کی کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت جو مہم چل رہی ہے وہ منشیات کے خلاف، وہ ایک بہت بڑا ہدف تھا، وہ یہ ہے۔ باقی خواتین اور بچوں کی ہراسگی کے معاملات ہیں، وہ بھی ہماری پرائیورٹی ہے، بسائڈز لا اینڈ آرڈر۔ سر، جس وقت آپ تعینات ہوئے اسی دوران ٹریفک قوانین کے حوالے سے حکومت سرگرم تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد میں کروانے میں ضلع چنیوٹ کی پولیس کتنی کامیاب رہی، اور عوامی رویے میں کیا تبدیلی دیکھے گی؟ ٹریفک پولیس کا جو کام ہے نا جی، وہ آپ جس بھی صوبے میں، جس بھی علاقے میں جائیں گے، اس کا کام ڈائریکٹلی پبلک ریلیٹڈ ہے۔ سڑک پہ عام لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہر روز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ، پنجاب اوور آل، بٹ چنیوٹ میں اسپیسیفکلی مجھے خود آنیسٹلی یہ لگتا تھا کہ چھوٹا شہر ہے، لوگ شاید اس طرح رزسٹ کریں گے، بٹ عوام اور پولیس کے محکمے کا، ہماری ٹیم کا، ان دونوں کو یہ خراج تحسین جاتا ہے کہ انہوں نے تمام اس آگاہی مہم میں اور اس امپلیمنٹیشن میں مکمل ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ لوگوں کی جو ہے آگاہی مہم بھی ساتھ چلی ہے، لیکن لوگوں کا میں زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ آج سڑک پہ نکلیں اپنے کیمرے سمیت، تو خال خال ہی آپ کو ہیلمٹ، لین کی کوئی وائلیشن نظر آتی ہے، ون وے کی کوئی وائلیشن نظر آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی بہت بڑی سکسیس ہے، اور اس پالیسی کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سر، ٹریفک کی جب بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ عوام شکوہ کرتی نظر آتی ہے کہ پولیس کے لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے، اس میں ابھی کافی حد تک تبدیلی آئی ہے، کافی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے، لیکن کچھ ابھی تک بھی ایسے پولیس افسران کہہ لیں، اہلکار کہہ لیں، وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے۔ ہماری جو پولیس کی لیڈرشپ ہے جی، میرا خیال جو پہلے احکامات ان کے اس پالیسی کو امپلیمنٹیشن میں تھے، وہ یہی تھے کہ چونکہ پولیس نے عوام کو مثال بن کے دکھانا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو،
تو ابھی اللہ کا بڑا شکر ہے، میں یہ کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ انڈیویجول انفرادی لیول پہ تو کوئی اگر پولیس والا غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے انسدادی قوانین موجود ہیں، سخت سے سخت سزائیں موجود ہیں، ڈسپلن کی محکمانہ کارروائیاں موجود ہیں، لیکن بہت انڈیویجول لیول پہ کوئی ہو، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن جو ایک نارم تھا کہ پولیس والا اور اس کے ساتھ یہ چیز منسوب تھی کہ وہ قانون کا خیال نہیں کرتا اور لوگوں کو قانون کی، تو وہ بھی نمایاں کمی ہے اس میں جی۔ سر منشیات جیسے اور جوئے جیسے سماجی جرائم کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی ونس اگین وہی ہے جی، بڑی کلیئر ہے ہماری پالیسی، صوبائی لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ بڑی کلیئر ہے کہ تینوں جو سٹیجز ہیں منشیات کی، استعمال کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا، اس میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اور اس کو آگے چلانا۔ تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ضلع کی حد میں، ضلع کی حدود میں اور ہمارے علاقے کی حدود میں بے شمار ہم نے ایک آپریشن کیا ہے اور ٹیم جو ہے وہ مسلسل اس میں لگی ہوئی ہے، ہم اس میں رکیں گے نہیں اور نہ ہی رک رہے ہیں۔ سو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چل رہا ہے اور اس میں بے شمار ہماری کامیابی ہیں۔ سر جس وقت آپ تعینات ہوئے اسی دوران ڈی اے جی سہیل سکھیرا صاحب بھی تعینات ہوئے، حالیہ دنوں میں وہ چنیوٹ بھی تشریف لائے۔ منشیات کے حوالے سے ان کو ایک دبنگ آفیسر سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ گئے، جب ان کو اس حوالے سے ذمہ داری ملی تو انہوں نے منشیات کا ہمیشہ خاتمہ کیا۔ آپ کے ہمہ وقت آپ ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، ایز اے کمانڈر آپ ان کی قیادت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو کمانڈر ہوتا ہے اس سے سبارڈینیٹ آفیسر کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر سبارڈینیٹ آفیسر اور اس کی ٹیم کسی بتائے ہوئے راستے پہ جو کہ پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی اور ہماری لیڈرشپ کی، اس پہ امپلیمنٹ کرے تو کمانڈر ان کو نہ صرف سپورٹ کرے بلکہ گائیڈ بھی کرے اور ان کے آگے جسے کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ تو ہمارے آر پی او صاحب اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہیں ہمارے لیے کہ وہ انتہائی پیار سے، شفقت سے، بڑے بھائیوں کی طرح ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، بے شک۔ ہمیں آگاہی بھی دیتے ہیں اور ہمیں سونے بھی نہیں دیتے، بڑے ویجیلنٹ طریقے سے ہمیں وہ چلاتے ہیں جی۔ تمام جو ان کے ریجن میں ڈی پی اوز آپ جن سے بھی مشورہ کریں گے، جن سے بھی بات کریں گے، ان کا مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ یہی رائے ہوگی۔ سو ہی از اے گریٹ آفیسر جی، اور ہماری خوش نصیبی ہے ایس ڈی پی او اور ہماری ٹیمز کی کہ وہ ہمیں روز آگاہی دیتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ اچھا سر، میرا آخری سوال کہ اہلیان چنیوٹ کو آپ نے کیسا پایا، ان کو کیا پیغام دیں گے، اور چنیوٹ کے جو پولیس کے جوان ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اب پولیس کے جوانوں سے آر پی او صاحب نے بھی مہربانی کی، آر پی او صاحب بھی آئے اور انہوں نے دربار میں خطاب کیا۔ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، میں نے بھی اپنے جوانوں سے دربار میں خطاب کیا، اور یہی جو بڑی پالیسیز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، صرف یہی درخواست ان سے کی ہے کہ آپ نے جو منشیات میں ہے وہ لیڈرشپ کا ساتھ دینا ہے، اور ٹیم دے رہی ہے، ہر حال میں ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے۔ تو مجھے اپنے جوانوں پہ بڑا فخر ہے جی، وہ ہمارا بات سن رہے ہیں اور اس پہ من و من کوشش کر رہے ہیں، روز کی بنیادوں پہ، دھند ہے، موسم ہے، سردی ہے، اور اس کا خیال کیے بغیر جو بھی ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے اور جو بھی ان کے پاس انفارمیشن سورس آ رہی ہے، تو تمام ہمارے جو علاقے کی پولیس ہے وہ اس پہ رسپونڈ کر رہی ہیں، ایس ایچ اوز اور ان سے نیچے ڈی ایس پیز تمام مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، دے آر رسپونڈنگ، اور ان پہ مجھے فخر ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے اور ان سے بڑی امید ہے کہ اس فخر کو قائم دائم رکھیں گے، بہتر کریں گے۔ جہاں تک آپ نے عوام کا پوچھا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے کہ ایک چھوٹا شہر ہے اور لوگوں کی آپس میں کوہیژن ہے، کوئی جو بڑے مسئلے بڑے شہروں کے ہوتے ہیں اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، لوگوں کی پولیس کے ساتھ بھی ربابت ہم بھی روز کی بنیادوں پہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوپن ڈور پالیسی رکھ کے، جو ہماری ذمہ داری ہے لوگوں سے زیادہ زیادہ مل کے، گاؤں میں کھلیانوں میں جا کے لوگوں سے ملنا، مسجدوں میں جانا، امام بارگاہوں میں جانا، چیمبر آف کامرس سے رابطہ کرنا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ کی عوام بے انتہا دوستانہ رویہ میں نے ان کا پایا جی، اور یہی مجھے امید ہے کہ جب تک اللہ نے یہاں پہ رزق رکھا ہوا ہے تو ان سے مجھے یہی امید ہے، اور مجھ سے ان کو یہی امید ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں روز ملتے رہیں، 24 گھنٹے کی بنیاد پہ تعاون رکھیں، اور یہی ہماری انفارمیشن سورس ہیں جی۔ تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آخر پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کھلی کچہری کا انعقاد ہے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، آپ کی کھلی کچہری میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کن مسائل کو لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم کسی کو کیٹیگرائز کریں، بیکاز ڈسٹرکٹ پولیس آفس کا یہ کام ہے کہ جس بھی نوعیت کا جو بھی قابل دست اندازی جرم کسی کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کو واقعہ یا کسی کو کوئی مشکوک شخص یا مشکوک کارروائی نظر آتی ہے تو دیر آل ویلکم، ان کو خوش آمدید ہے جی، کھلے دروازے ہیں،
روز کی بنیادوں پہ آپ جانتے ہیں کہ 2 گھنٹے تو میں نے ایک ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے، ایسے لیکن ادروائز بھی جب تک میں آفس میں بیٹھا ہوں تو جی کوئی اردلی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، دے آر ویلکم ٹو کم. اور جس بھی نوعیت کا کوئی کام ہے، خدا نخواستہ کسی کو کوئی کسی کے گھر پہ کوئی قبضے کا، کسی کے زمین کا جو بھی معاملہ ہے، کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو ہم ریونیو ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ مل کے طے کر سکتے ہیں، کوئی بجلی کے مسائل ہم مل کے طے کر سکتے ہیں. سو ہر قسم کے مسئلے کے لیے ہم حاضر بیٹھیں گے، مطلب یہ ہماری آپ جاب ہے. آپ تک آنے کے لیے کسی کو سفارش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قصہ مختصر. آئی مین ٹریڈیشن بنی ہو جو ظاہر ہے ہمارے کلچر کے کچھ نارمز ہیں ہمارے کلچر میں، اس کو میں سفارش کہتا ہی نہیں ہوں. یہ ایک طریقہ کار بڑے عرصے سے چل رہے ہیں جو نارمز جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو چلے جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے کسی کو تو ظاہر ہے تعلق کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں. ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ویلکم کسی بھی طریقے سے کوئی آنا چاہیں، لیکن یہ ایک ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ آپ کسی کو کہیں گے تو آئیں گے، پھر وہ ہماری ناکامی ہے. ہر کسی کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں. بے شک ایسے ہی، دس از آور جاب جی، اسی لیے تو ہم پبلک سرونٹ کہلاتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ ٹائم بہت دینے کے لیے. شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو.